بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ جب بھی آپ کسی سے پہلی بار ملاقات کریں تو آپ کن باتوں کو مد نظر رکھ کر اس کے دل میں گھر کر سکتے ہیں اور اس کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ تو جب بھی آپ کسی سے پہلی بار ملاقات کریں گے، آپ کا ایسا تاثر جانا چاہیے کہ اگلے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو اس کے لیے چند نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے محبوب بن جائیں گے اور آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں گے اور لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے کی کوشش کریں، لوگوں کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ اور اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں آپ کو ان کے مقاصد کا بخوبی علم ہونا چاہیے۔ آپ کسی سے تعلق رکھ رہے ہیں تو آخر کس مقصد کے لیے رکھ رہے ہیں، وہ مقصد بالکل واضح ہونا چاہیے، وہ مقصد بالکل متعین ہونا چاہیے، اور اس تعلق کی حدود کیا ہیں یہ اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ جو ہے آپ اپنے خیالات بخوبی دوسرے تک پہنچا سکیں اور وہ واضح اور متعین طریقے سے آپ کے خیالات دوسرے تک پہنچ جائیں۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمارے جسم کو جھوٹ بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہمارے جسم کو جھوٹ بولنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں، ہمارا جسم ہماری حرکات اور سکنات کے ذریعے سے اس کی ترجمانی کر کے سامنے رکھ دیتا ہے، ہمارے جسم کو جھوٹ بولنا بالکل بھی نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے جب بھی پہلی بار ملیں، جب بھی کسی سے پہلی بار ملاقات کریں تو اپنی عادت کے خلاف جو ہے نا کوئی کام نہ کریں، اپنی عادت کے خلاف اور اپنی طبیعت کے خلاف کوئی حرکت نہ کریں، کیونکہ اس کے اوپر تحقیق بھی ہوئی ہے۔ باقاعدہ پریسٹن یونیورسٹی نے اس پر تحقیق کی ہے کہ اس نے اپنے طلباء کو لوگوں کے ساتھ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو ایک سروے کیا ہے، اور اس کے بعد جو نتائج طلباء سے سامنے آئے ہیں ان نتائج میں ناکامی کی جو سب سے بڑی وجہ اور جو سب سے بڑا سبب آیا ہے وہ سامنے وہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے جوش میں مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ چنانچہ مبالغہ آرائی نہیں، جو آپ کی طبیعت ہے بس اس کے مطابق ہی آپ لوگوں کے ساتھ ملیں اور زیادہ جوش کے ساتھ جو ہے وہ نہ ملیں۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ زبردستی مسکرانے کی کوشش نہ کریں، زبردستی کسی کے سامنے مسکرانے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طریقے سے زبردستی آپ مؤدب بننے کی کوشش نہ کریں، حد سے زیادہ مؤدب بننے کی کوشش نہ کریں، کسی کا اس قدر زیادہ احترام نہ کریں کہ آپ کا اپنا احترام جو ہے وہ مجروح ہونے لگ جائے۔ اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پروفیسر ایلبرٹ نے تحقیق کی ہے، ان کے مطابق انسان جو اپنے پیغامات اپنے خیالات کے ذریعے سے منتقل کرتا ہے، ان پیغامات کی نوعیت اور ان کی جو تفصیل ہے وہ کچھ یوں ہے کہ انسان کی جو باڈی لینگویج ہے اس کا 55% حصہ ہے، 55% یعنی 55% جو ہے وہ انسان کی باڈی لینگویج دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے، اور 38% یعنی 38% جو ہے وہ انسان کی آواز کا اتار چڑھاؤ اثر انداز ہوتا ہے، اور 7% الفاظ کا جو اثر ہے وہ دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے جب بھی ملیں تو آپ اس کو ٹھیک ہے مسکرانا ایک اچھی عادت ہے، آپ مسکرا کر ضرور ملیں، مسکرانا جو ہے یہ محبت کی علامت ہے، مسکرانا خود اعتمادی کا مظہر ہے، لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مسکرانا جو ہے وہ آپ کی کمزوری اور بے اعتمادی کی ترجمانی کرتا ہے، لہٰذا مواقع کو دیکھ کر مسکرانے کی عادت ڈالیں۔ اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ اور جو سب سے آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بعض اوقات دوست لوگوں سے ملتے ہیں تو اس میں اپنے ایک ثانیے کے لیے پپوٹوں کو اٹھا کر دیکھنا یہ دوستی کی علامت ہے۔ جب آپ اس طریقے سے یہ جتنے بھی آپ کے سامنے پوائنٹس بیان کیے ہیں جب آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے پہلی بار ملاقات کریں گے تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، وہ آپ کو دل دے بیٹھے گا، آپ اس کے دل میں گھر کر جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے آپ اس کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھ سکتے ہیں، رواداری اور محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں، تو اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا ہوگی۔ آخر میں ایک واقعہ اور ایک سبق آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک آدمی تھا،
اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ بڑا ضدی تھا، تو اس کے جو بیٹا ہے وہ بار بار اس کی لوگوں سے تلخ کلامی ہوتی تھی اور بد زبانی بہت کرتا تھا۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ اس کو کچھ میخیں لا کر دیں، کیلیں جس کو کہتے ہیں، تو اس کو لا کر دیں اور اس کو کہا کہ باغ کی دیوار میں جس دن بھی تم سے بد کلامی اور فحش کلامی ہو اور تم جو ہے وہ کسی کے ساتھ سخت زبان استعمال کرو تو باغ کی دیوار میں ایک کیل ٹھوک دینا۔ پہلے دن جب اس نے اس پر عمل کیا تو اس نے 38 کیلیں ٹھوک دی دیوار میں۔ پھر اس کے بعد دن بدن جو ہے وہ اپنے اوپر قابو پاتا رہا، اپنے اعصاب پر قابو پاتا رہا، اور دن بدن جو ہے وہ اس کی یہ کیلیں کم ہوتی گئیں، کم ہوتی گئیں، کم ہوتی گئیں۔ بالآخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب اس نے دیوار پر کوئی کیل نہیں ٹھوکی تھی اور اس نے کسی سے کوئی بد کلامی نہیں کی تھی۔ اس دن وہ اپنے والد کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے آج الحمدللہ میں اس منزل تک پہنچ گیا ہوں کہ میں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا ہے، اور آج میں نے دیوار میں کوئی کیل نہیں ٹھوکی، آج میں نے کسی سے کوئی بد کلامی نہیں کی۔ باپ نے کہا بہت اچھا، اب ایسا کرو کہ جو آئندہ دن ہے ان میں جس دن بھی تم سے کوئی بد کلامی اور فحش کلامی نہ ہوئی ہو، کسی سے سخت زبان استعمال نہ کی ہو، تو وہ جو کیلیں تم نے ٹھوکی ہیں وہ نکالتے رہنا روزانہ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ روزانہ جو ہے جب بھی اس سے بد کلامی نہیں ہوتی تھی تو وہ ایک کیل نکالتا رہتا تھا۔ اس طریقے سے کرتے کرتے اس نے بالآخر دیوار سے ساری کیلیں نکال لیں۔ جب اس نے کیلیں نکال لیں اس کے بعد دوبارہ اپنے والد کے سامنے گیا اور عرض کی کہ میں نے الحمدللہ میں اب اس منزل پر پہنچ گیا ہوں، اس درجے پر پہنچ گیا ہوں کہ میں نے اپنے اعصاب پر مکمل طور پر قابو پا لیا ہے، اور وہ جو کیلیں میں نے ٹھوکی تھی وہ ساری کی ساری دیوار سے نکال لی ہے۔ اس کے بعد جو والد کا جواب تھا وہ بہت زیادہ غور کے قابل ہے، ہمیں اس جواب پر غور کرنا چاہیے اور خوب سوچنا چاہیے۔ والد صاحب نے جواب دیا بہت اچھا، بہت اچھی بات ہے تمہارے اندر سے فحش کلامی گئی، لیکن دیکھو وہ جو تم نے ایک بار کیل ٹھوکا تھا نا اس کا سوراخ اب بھی باقی ہے، اور وہ جتنے زیادہ تم نے کیل ٹھوکے تھے اس کے سوراخ اب تک باقی ہے۔ یہ اب بے شک تم جتنے مرضی کوشش کر لو یہ دوبارہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہی صورتحال ہمارے الفاظ کی ہے۔ ہم بعض اوقات اپنی زبان سے اور اپنے انداز سے، اپنے الفاظ سے کسی کو ایسی تکلیف پہنچا دیتے ہیں کہ اس کے بعد ہزار معذرتیں کرتے رہیں، لیکن اس کے دل میں جو بات بیٹھ جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو تلوار کے زخم ہوتے ہیں وہ تو پھر مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان کا لگایا ہوا زخم ہے وہ کبھی مندمل نہیں